بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه فرمایا فتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم مسلمانوں سے خطاب ہوا اور جیسا کہ آپ کے علم ہے وہ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے ان آیتوں میں سورہ بقرہ کی آیتیں مختلف حوالوں سے ان کے کردار پر روشنی ڈالی جا رہی ہے بڑی تفصیل سے بیان کیا تو یہاں بھی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ایک بات کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان ان حوالوں سے اپنے آپ کو ذرا کھلی روشنی میں رکھ کر دیکھ سکیں اور کہیں کسی بھی مغالطے میں مبتلا نہ ہو اور ان کی طرف سے کوئی دھوکہ نہ پڑے تو لوگوں کو کچھ اصل میں امید تھی یہ قصہ کچھ یہ ہے کہ لوگوں کو امید تھی کہ یہودی یہ مائل ہوں گے ہماری طرف اور بات مان لیں کیا بولتے ہیں تو ان کے مائل ہونے کی امید تھی لوگوں کو اور بہت زیادہ امید تھی ایک تو ہوتی ہے امید اور ایک بہت ہی زیادہ جو حرص میں تبدیل ہو جائے طمع بن جائے امید جب حد سے بڑھ جائے تو طمع ہو جاتا ہے نا تو بڑی حرص اور طمع مسلمانوں کو کہ یہ ہماری بات سنیں اور ہمارے مائل ہوں اسلام کی طرف مسلمان ہوں اب ظاہر ہے کہ یہ جب امید بہت زیادہ ہو تو پھر اس کے بعد سامنے سے اگر مایوسی کی صورتحال پیدا ہو اور جواب نفی میں آئے تو پھر یہ حد سے بڑی ہوئی امید پھر ایک دم سے ایک صدمہ بھی بن جاتی ہے اور انسان کو ایک شوق سے دوچار کر دیتی ہے اور مایوسی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے پھر ایک دم تو اب یہ چیز اس کو تھوڑا سا بیلنس میں لانے کی ضرورت ہے کیونکہ جس قوم سے یہ امید بند گئی ہے اس قوم کا کردار اس کا عمل ان کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ان سے ایسی امید لگائی جائے آج بھی کچھ ہمیں امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا بعض لوگوں سے کوئی دنیا میں کوئی تبدیلی آئی ہم خواہ خواہ خوش ہونے لگتے ہیں کوئی صدر بدلا کوئی انتخاب ہوئے کوئی عالمی طاقتیں کوئی پاورز ادھر سے ادھر ہوئی مسلمان بیچارے بہت زیادہ وہ امید پیدا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی خیر ہوگی لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو کچھ اس وقت یہ دور چل رہا ہے چونکہ تربیت کا تو مسلمانوں کے اندر کبھی اس طرح کا رجحان پیدا ہونے لگتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے قرآن نازل فرماتا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتا تو اب یہ جو امید بند گئی تھی ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ جس قوم کا کردار انتہائی مایوس کن ہے بلکہ تضحیک آمیز ہے تو اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو افتطمعون یؤمنوا لکم تم میں تو بڑا طمع ہے بہت زیادہ شدید خواہش ہے تمہارے اندر بڑا حرص ہے کس بات کا کہ ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں تمہاری بات مان لیں جو دعوت تم دے رہے ہو جو بات کرو اسے وہ مان لیں وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ لیکن اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ جن سے تم نے امید مان لی ہے ان کا اپنا کردار و عمل کیا ہے ان میں کوئی ایسی بات ہے جس سے تم توقع کرو کہ وہ تمہاری بات کسی سطح پہ مان لیں گے وقد کان فریق منہم فرمایا دیکھو ان کے اندر کے گروہ کو ایک گروہ تو ان کا ایسا ہے
کہ وہ کلام سنتا ہے، یسمعون کلام اللہ، سنتا ہے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات، بندوں کی بھی نہیں، خدا کی بات سن کر، اللہ کا کلام سن کے وہ اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اب یہ ظاہر انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کر رکھا تھا سب حشر، توریت ان کو، یہ جس کو مانتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے نؤمن بما انزل اللہ علینا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پہ نازل فرمایا، بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل ہوا۔ تو یہ جو ہیں جس پہ ایمان رکھتے ہیں، جسے اللہ کا نازل کردہ کلام مانتے ہیں، اپنے نبی کی کتاب مانتے ہیں، فرمایا ثم یحرفونہ، یہ اسی کتاب کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس میں اپنی من پسند باتیں داخل کر رہے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ نبی کے احکام ہیں، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کے کر رہے ہیں یہ، یعنی ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ تبدیل ہے، یہ کتاب اللہ کی تبدیلی ہے، یہ ایک بڑا جرم ہے، یہ ہم بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہوں۔ کوئی جان بوجھ کے اگر ایک کام کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا بتائیے، اس کا دل کتنا سخت ہوگا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور کتاب اللہ ہی کو تبدیل کرنے کا عمل ہے، یہ بہت بڑا جرم، پھر بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کی حرکتیں۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا فتطمعون، ایسی قوم سے تم امید لگا کے بیٹھ گئے، ایسی قوم سے تمہارے دل میں شدید خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ تمہاری بات سنیں گے۔ دوستو رویے کیا بتاتے ہیں، لوگوں کے معاملات کیا بتاتے ہیں؟ قرآن یہی بات ہمیں ایک بیلنس دے رہا ہے نا، کہ ہمیں بیلنس میں آنا چاہیے، ہمیں ضرورت سے زیادہ کسی سے امید نہیں باندھنی چاہیے۔ ایک شخص سے ادھر سے وہ زہر ہی اگل رہا ہے، وہ اپنی دشمنی جو ہے اس کی کہیں رک نہیں رہی ہے، وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ترکیبیں اور تدبیریں کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں خواہ امید پر امید، امید پہ امید، امید پہ امید۔ یہ دھوکے میں پڑنے والی بات ہے، دھوکہ کھانے والی بات ہے۔ آج یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج ہمارا دشمن جب بھی موقع ملتا ہے تھپڑ لگا دیتا ہے، ہمارے تھپڑ ہی نہیں، اچھا خاصا جو ہے پٹائی بھی لگا دیتا ہے، اور ہماری جو ہے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اچھا جی اب دیکھیں گے، اب نہیں کریں گے، اب نہیں ہوگا ہمارے ساتھ ایسا، پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو رہا ہے۔ یہی جو آج کل ہماری سرحدوں پہ ڈرون حملے ہوں یا کوئی اور اس طرح کے ہمارے مخالف دشمن ملکوں کی طرف سے کارروائی، یہی انڈیا، یہی بھارت، یہی قسم، یہ ہمارے جو ہیں ہمارے پڑوسی، تو ان کا حال دیکھ لیں آپ کہ مگر یہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ وہ امید ہاتھ سے نہیں جا رہی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی غالب نے اتنی اچھی بات کی تھی کہ وہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوا۔ اتنے میٹھے میٹھے لبوں سے گالیاں دے رہے ہو، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ ہمیں شہد نظر آ رہا ہے ان کا لگایا ہوا، وہ شہد کے اندر انہوں نے زہر گھول دیا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ تو شیریں لبوں کے ساتھ گالیاں پڑتی ہیں، ہم لبوں پہ قربان ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ گالیاں ہیں۔ جو آیا ہے ہمارے پاس تحفہ، وہ گالیوں کا آیا، وہ ہمارے لیے جو ہے رسوائی ہے، ہماری آزادی، ہماری خود مختاری، اس کے لیے خطرہ ہے، چیلنج ہے، اور ہماری آزادی کے لیے گویا کہ وہ لعنت ہے۔ تو یہ سب ہم لعنت کے توغ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ یہودیوں کا معاملہ ہو، ہندوؤں کا معاملہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی اور قوم ہو۔ تو یہ سلسلے، یہ ظاہر ہے کہ جب تک ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں قرآن کی روشنی میں، قرآن نے نفسیاتی طور پہ بھی ہمیں کتنا گائیڈ کیا کہ مسلمانوں کو اس وقت، حالانکہ وہ مسلمان ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ ایسے بہکنے بگڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ خواہ ان کی کسی بات سے متاثر نہیں تھے، یہ جو ان کے اندر طمع ہوا تھا یہ تو بڑے اخلاص سے ہوا تھا، اس طمع کے بھی اخلاص تھا، اور ہمارے طمع کے پیچھے مفاد ہوتا ہے، اپنی ذاتی مفاد، ہمارا اپنا ذاتی سلسلہ، ہمارا اپنا کاروبار، ہمارے اپنی لین دین، ہمارے اپنے بچوں کا مستقبل، ہماری اپنی پراپرٹی، جائیداد، اور وہاں کے اکاؤنٹس اور بینک، یہ وہ ہمیں جو لوٹ مار کی ہوتی ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے وہاں، اور ہمیں دنیا آگے جا کر ہمیں ایک سیف اینڈ ساؤنڈ وہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو بس اس لیے ہم، لیکن مسلمان یہ اس دور کے، ان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، تو یہ اس قسم کے لالچوں میں نہیں تھے، ان کے پیچھے کوئی غرض نہیں تھی، یہ تو بڑے اخلاص سے کہ دین کا جذبہ تھا پھیلانے کا، کہ یہودی قوم خاص طور پہ چونکہ مدینے میں ساتھ ساتھ گلے ملے رہتے تھے، بڑا پرانا انٹریکشن تھا، بڑے پرانے تعلقات تھے، روابط تھے، اور صدیوں سے ساتھ چلے آ رہے تھے نا، یہ مدینہ منورہ کے حالات ہیں۔
تو اس لیے اب یہ حضرات جو مسلمان ہوئے انصار اور وہاں کے جو مشرک تھے، تو انہوں نے چاہا کہ چونکہ ان یہودیوں سے ہمارا پرانا لین دین چلتا رہا اور تعلقات اور تقریباً دوستی رشتہ داری تک نوبت پہنچی ہوئی، تو انہوں نے چاہا کہ یہ بھی ہمارے اس میں داخل ہو جائیں اور مسلمان بن جائیں، تاکہ ہم یہ اور یہ ایک ہی ہو جائیں، ان کا ہمارا دین ایک ہو جائے، مذہب ایک ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا مسلمانوں سے، ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، یہ تم ہو دیکھو ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تؤمنون بالکتاب کلی، اور تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ساری کتابوں پر، اپنی بھی ان کی بھی اور جتنی کتابیں نازل سب پہ تمہارا ایمان، لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ تمہاری کتاب نہیں مانتے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنی کتابوں کو مانیں گے، اپنے نبی کو مانیں گے، باقی کسی کو نہیں مانتے، تو انہوں نے تو تعصب کیا ہوا۔ تو مسلمانوں نے یہ چاہا کہ یہ اس طرح معاملہ ہمارا ہو جائے، ایک ہی ملت ہم بن جائیں، تو اللہ نے فرمایا اس معاملے میں کسی دھوکے میں نہ پڑو اور اس میں افراط و تفریط نہ ہو جائے، اس میں تم ضرورت سے زیادہ تم ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ جاؤ جس کا تمہیں نقصان ہو۔ تو ان کے کردار پہ نظر ضرور رکھو، پھر اس کے بعد آگے بڑھو، ان کو تبلیغ کرو، ان سے بات کرو، جو کچھ کرنا ہے، ساتھ میں یہ دیکھتے جاؤ کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کا ری ایکشن کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے، یہ کس طرح رسپانس کر رہے ہیں، یہ دیکھتے جاؤ۔ تو فرمایا یہ ان کا معاملہ ہے کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یہ دیکھو تمہاری یہ اپنی کتاب کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، حالانکہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے سمجھا اس کو، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بدل رہے ہیں کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور آگے فرمایا اور جب یہ ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، تو دیکھو یہ کیسے جھوٹے منہ تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے بیچ میں مومن بن جاتا تھا، مومنوں کے سامنے ایمان کی بات کرنے لگتا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے آپس میں قریب ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تھے، تم سے گزر کے جب یہ جاتے تھے تو قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو اب یہ جو بڑی خاص بات تھی جو ان کی آپس کی پرائیویسی میں ہوئی، اللہ نے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ یہ بات قرآن ہی بتاتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس کے پیغمبر اور نبی بتاتے ہیں، تو باقی عام لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ قرآن نے اس بات کا انکشاف کیا۔ دیکھو جب یہ تنہائیوں میں ملتے ہیں تو ہم تمہیں بتائیں یہ کیا کرتے ہیں، قالوا، یہ آپس میں کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان مسلمانوں کو بیان کیے دے رہے ہو وہ چیز جو اللہ نے تم پہ کھولی ہے؟ یہ تم جا کے وہاں کیا کیا باتیں کرو، آپس میں کہہ رہے ہیں اپنے ہی گروہ سے جو وہاں سے ہو کر آئے، تو وہ اس سے کہا جا رہا ہے یہ تم جا کے وہاں کیا باتیں کر رہے ہو، بما فتح اللہ علیکم، یہ تم وہ باتیں بتا رہے ہو جو تمہارے اوپر کھولی گئی، کیا باتیں یہ کون سی باتیں؟ یہ جناب وہ باتیں ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ جب وہاں مسلمانوں سے جا کے ہم کلام ہوتے اور بات کرتے تو ان کو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، مسکے لگانے کے لیے، مسلمانوں کو یقین اور وشواس دلانے کے لیے کچھ باتیں کرنی پڑتی تھی۔ اور وہ کیا باتیں؟ مثال کے طور پر کہ جی ہاں آپ نے یہ جو آپ کے پیغمبر میں ہیں علامتیں اور نشانیاں، یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور جو علامتیں ہماری کتابوں میں موجود۔ یہ وہ حقائق تھے جو انہیں معلوم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دیکھ چکے تھے، وہ علامتیں ظاہر ہو رہی تھی، اور اس حوالے سے انہیں اتنا یقین تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ علامتیں نشانیاں وہ دیکھ رہے تھے۔ صفیہ کا نہیں، میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ عرض کیا، صفیہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں زوجہ علیہ بنی، پہلے یہودیہ تھی، اور یہودی باپ اور یہودی چچا، یہ گھر کے سرپرست، سارا خاندان یہودی۔ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں تو میرا باپ اور میرا چچا دونوں گئے تھے ملنے کے لیے، اور باقاعدہ لمبی ملاقات کر کے آئے، اور پھر گھر میں بیٹھ کے اکیلے میں دروازے بند کر کے پھر آپس میں خفیہ مشاورت ہوئی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی نہیں سن رہا اور میں سن رہی تھی، میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تو انہوں نے رازداری سے جو باتیں کی وہ یہ تھی، میرے چچا نے کہا میرے باپ سے کہ کیا خیال ہے، کیا یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں؟ کہنے لگے ہو بہو وہی ہیں، 100% وہی ہیں۔ تو تم نے ساری نشانی دیکھ لی؟ کہا ہاں میں نے بھی دیکھی، ساری نشانیاں دیکھی ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان نشانیوں کو لے کر آئے ہیں۔ تو کہا پھر کیا خیال ہے، کیا
کیا کرو گے پھر؟ کیا سوچا؟ تو میرے باپ نے کہا نعوذ باللہ کہ جب تک زندہ رہوں گا اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا رہوں گا، اس نبی کا کام نہیں ہونے دوں گا، نعوذ باللہ اس کی راہ میں حائل ہو جاؤں گا۔ یہ ہے وہ عناد۔ دیکھا آپ نے، مان لیا۔ ماننے کے بعد یہی باتیں جو ان کے دلوں میں ہیں، موجود ہیں، ذہنوں میں ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں، آج بھی جن کی نظر ہے اپنی کتابوں پر، اور جن کو جو مس گائیڈ نہیں ہوئے ہیں، جو اپنی کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے احبار بھی، رہبان بھی، ان کے علماء بھی، یہ 100% سمجھتے ہیں، یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ انہیں معلوم ہے، اور یہ کتاب قرآن حکیم آخری کتاب ہے، معلوم ہے۔ لیکن وہ مسئلہ یہی ہے، کیا دیکھیں اب جیسے یہاں باتیں ہو رہی ہیں، یہی کچھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حاجکم بہ عند ربکم، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مسلمانوں پہ یہ باتیں کھول کیوں رہے ہو بھائی؟ انہیں کیوں جا کر کہتے ہو کہ تم برحق ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ تمہاری نشانیاں ہمارے ہاں موجود ہیں؟ ہاں ہم نے پڑھ رکھی ہیں۔ یہ تمہیں اس کا نتیجہ معلوم ہے کیا نکلے گا؟ وہ کہتے ہیں حاجکم بہ عند ربکم، تمہارے رب کے یہاں قیامت کے دن یہ حجت لے کے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ انہوں نے تو یہ باتیں خود بتائی ہمیں، یہ تمہارے خلاف حجت بن رہی ہے، تمہارے خلاف کیس تیار ہو رہا ہے، تم خود اپنے خلاف شہادت دے رہے ہو کہ تم ایک بات کو رکھتے ہو اپنے پاس، تمہاری کتاب میں محفوظ ہے، اور پھر تم نے اس کو مانا نہیں۔ تو یہ تم جا کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ تو اپنے خلاف کون سا کیس تیار کر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن یہ تمہاری باتوں کی روشنی میں کھڑے ہو کر کیس کریں گے تمہارے رب کی بارگاہ میں، حجت ہوگی، تو کیا جواب دو گے کہ تم اپنے منہ سے یہ باتیں سب نکال چکے ہو؟ اس لیے چھپا لو، پردہ ڈال دو، منہ بند رکھو، آیتوں پہ اپنی ہاتھ رکھ لو، بدل دو، تبدیل کر دو۔ یہ تھا وہ سلسلہ جو تبدیل کیا جا رہا تھا۔ یہ سب ہمارے نبی کی نعت تھی، ہماری حقانیت کے دلائل تھے۔ اس کے خلاف مہم جوئی ہوئی ہے، وہاں سے لے کر اب تک وہ چلی آ رہی ہے، لہذا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ زبان سے نہیں بولیں گے تو ان کے دل کا جو حال ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ان کا علم جو اس حوالے سے ہے، جو ان کی کتابیں انہیں بتا چکی ہیں، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ اس لیے تو آگے اللہ نے فرمایا افلا تعقلون کے بعد فرمایا افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ اعلان کرتے ہیں؟ وہ سب جانتا ہے۔ ان کے چھپانے سے کیا ہوگا؟ منہ بند کر لینے سے کیا ہوگا؟ اور اپنے آپ کو اس طرح خاموش کر دینے سے کیا ہوگا؟ تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں بہرحال موجود ہے، اور یہ حجت قائم ہو چکی ہے، اور وہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حجت بہرحال ان کے سامنے ہے اور یہ قائم ہے دوستو، لیکن وہ اس کو مان نہیں رہے، بغض میں اور حسد میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھنا پڑ جائے، مسلمانوں کی سپرمیسی قائم ہو جائے گی، ایک نئی نسل آ جائے گی، کیونکہ یہ نسل پرست لوگ ہیں نا، ان کا دین ہی نسل پر مبنی ہے، نسلی تصوف پر، ریسزم پر۔ یہ ریسزم ہے، یعنی نسل پرستی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، اور یہ آخری نبی کا جو تھا انہیں یہ انتظار تھا کہ وہ ہمارے اندر سے آئیں گے تو یہ نہ ہماری نسلی برتری پر ایک آخری مہر اور لگے گی پھر، اور پھر ہمیشہ کے لیے ہم امر ہو جائیں گے، قیامت تک ہماری سپرمیسی قائم ہو جائے گی، انچیلنجیبل۔ لیکن اب کیا ہوا؟ وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، ساری جو ہے تعبیریں دھری کی دھری رہ گئی، سارے خواب چکنا چور ہو گئے، وہ سارے ارمان جو ہیں اس پہ اوس پڑ گئی، ساری امیدیں خاک میں مل گئیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ کے رسول، آخری رسول، یہ بنی اسماعیل سے تشریف لے آئی تھی۔ اب کیا کریں؟ وہ بنی اسرائیل کے دعوے اور اپنی باتیں اور لوگوں پہ فخر، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے اپنی قوم سے کہ دیکھنا وہ آئیں گے نا، پھر یہ ہمارے دل ادر دور ہوں گے، ہماری یہ جو تھوڑی بہت ذلت رسوائی کا سامان آج جمع ہو رہا ہے یہ سب چھٹ جائے گا، ہمارے جو ہیں دیکھنا پھر انداز بدل جائیں گے، اور پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، وہ آئیں گے، وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے۔ یہ سب باتیں وہ اپنے دور کہہ چکے تھے، کر چکے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے من قبل کانوا یستفتحون من قبل وکانوا یستفتحون من قبل، اور وہ باقاعدہ لڑائیوں میں، اپنے مارکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے، باقاعدہ وہ دعائیں لکھی ہیں روایتوں میں ان کی دعا کہ اے اللہ اپنے اس نبی کے وسیلے سے جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو بھیجے گا آخری وقت میں، ان کے وسیلے سے ہمیں ان کافروں پہ فتح عطا فرما۔ تو باقاعدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑی فتح ایک ملی تھی بنی غطفان پر، جب یہ شکست کھا کے بھاگے تھے کفار عرب سے، تو اس کے بعد انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اور پھر دوبارہ جب یہ ٹکرائے تو غالب آ گئے جناب، یہ غالب آ گئے۔
ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ وسیلہ بڑے کام کا ہے. پہلے بھی یقین تھا، وہ اور بڑھ گیا، اور نبیوں نے بشارتیں دے رکھی تھی، کتابوں نے بشارت دے رکھی، تو پورا انتظار تھا، ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا، ٹیمپو بنا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لے آئے تو اب یہ ان کو آئی شرم، یہ بڑے پریشان ہوئے، اور یہ بڑے سٹپٹائے، بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اب ہم اپنی عزت کیسے باقی رکھیں گے اور کیا منہ دکھائیں، اور ہماری نسلی برتری کا کیا ہوگا. بس اس چکر میں اللہ نے فرمایا انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا، اور یہ طے کیا کہ اس نبی کی بات چلنے نہیں دینی، ان کو زیادہ زیادہ نقصان پہنچانا ہے، ان کے پیغام کو، ان کے دین کو، تاکہ ہماری اور آج بھی سازش اسی انداز سے ہے کہ امت مسلمہ نے ذرا کمزوری دکھائی پچھلے 400-500 سال میں، یہودیت نے ایک دم پنجے گاڑ دیے، ذہونیت کے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ آپ کے سارے حکمرانوں کو مٹھی میں لے لیا ایسے کر کے، ایک بھی نکل نہیں پائے گا اس سے بات، چاہے وہ عرب کے شہزادے ہوں، بڑے بڑے سلطان ہوں، شہنشاہ ہوں، اور چاہے وہ ہم جیسے عجمی ہوں، وہ بڑے بڑے، وہ اسلام کے جھنڈے اٹھانے والے، توحید کے نعرے لگانے والے، کوئی بھی ہوں. بڑی باتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ بڑے بڑے انقلاب آئے اسلامی دنیا میں، لیکن یہودیت نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے. ابھی شاید کچھ آثار پیدا ہو رہے ہیں نکلنے صہیونیت کی شکنجوں سے. یہ ملک، یہ جو پاکستان ہے، اس کی تاریخ ذرا مختلف تھی، یہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، یہ لا الہ الا اللہ، اس لیے اس کے پیچھے خاص طور پہ پڑے، تعاقب کیا، 2 ٹکڑے بھی کروا دیے، ہو گئے. اس کے بعد اب یہ ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی، ہماری یہ اندر دین کی رمق محبت، یہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہر وقت چیلنج درپیش ہے ان کی طرف، اور وہ ابھی بھی پیچھے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی پلاننگ ہو رہی ہیں اس کے پیچھے، امریکہ اور یہ سب سازشیں لے کر کے ہمارے درمیان اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی امت کے اوپر اس طرح کا ایک جال بنا ہوا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے اب ہماری کمزوریوں کے ساتھ نکلنا، اس کمزوریوں کی وجہ سے، ورنہ تو انشاءاللہ نکلیں گے جب توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، جب اپنی غلطیاں دور کریں گے، جب آپس میں اتحاد پیدا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلند تم ہوگے مگر کب، جب تم مومن بن جاؤ گے صحیح سے. تو ابھی ہمیں تھوڑا وقت لگے گا، کتارسس ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ قوم جس نے اپنی یہ جو حسد کی آگ تھی، یہ اس کو تسکین پہنچائی، یہ دشمنی کا جذبہ تھا، اس کی تسکین پہنچائی اور پہنچا رہی ہے قوم. تو فرمایا یہ اس طریقے سے جب آپس میں ملتے ہیں تو دیکھو یہ بات کر رہے ہیں. تو بھائی جن کے اندر اتنا بغض، حسد، دشمنی بھری ہے، اور جو ایک اپنی کتاب کے اندر آنے والی شہادت کو چھپانے بدلنے کے تیار ہو گئے اس حسد میں، اس عداوت میں، دشمنی میں، تو تم کیا امید لے کے بیٹھے ہو ان سے کہ تمہارے اسلام پر، تمہارے دین پر آ سکیں گے اور تمہاری بات مان لیں گے؟ تو فرمایا کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ دیکھو کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ یہ چھپا رہے اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں. اور آج بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے جو کچھ مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت. دیکھیے اللہ نے ایک بات اور فرمائی ہے دوسری جگہ کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. فرمایا ان کے منہوں سے بغض ظاہر ہے، دشمنی ظاہر ہے. دیکھ لو ان کی باتیں، کوئی بات دیکھ لیں، آج بھی دیکھیں کہ ان کی باتیں، ان کی کارروائیاں، کبھی خاکے بنوائے، اس میں یہ عیسائی بھی ملوث ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف، شان کے خلاف خاکے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ دیکھیں دوسری طرف قرآن مجید کو لے لیا اور اس کو اٹھا کے آگ لگوائی. اب اس کے پیچھے بھی یہودی عیسائی دونوں سازشیں. اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہودیت نے جس طرح مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کے پیچھے لگے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے ہی عیسائی بھی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ پیچھے بیوقوف بن گئے. ان کے عیسائیت کی بھی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں یہودیت نے. یہ بہت خطرناک لوگ، انہوں نے عیسائیوں کو بھی تباہ و برباد کیا، اور ان کے اندر پادری بن کے، پوپ بن کے، لاٹ پادری بن کے گھس گئے ہیں. اور ایک عرصہ دراز سے ویٹیکن سٹی پر قبضہ یہودیوں کا ہے، ایک عرصہ. یہ بات جو لکھ رہے ہیں بار خفیہ طریقے سے جو باتیں لکھی جاتی ہیں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، وہ اس کے انکشافات کر رہے ہیں، مگر عام طور پہ لوگ اس پہ یقین کرنے کے تیار نہیں. تو یہ جو پادریوں کی جماعتیں، ان میں کتنے یہودی، بلکہ سب سے پہلے عیسائیت میں شرک اور یہ ساری بدعت خرافات داخل کرنے والا یہودی تو تھا. سینٹ پال کون تھا؟ وہ یہودی تھا. عیسائی بنا، راہب بنا، اس نے اندر جا کے بہت دھماکے کیے کہ سارے عیسائی مذہب کو پٹری سے اتار دیا. مذہب عیسائی توحید پہ گامزن تھا، ظاہر ہے ہر مذہب توحید پر ہی گامزن تھا، لیکن پھر اس نے شرک اور یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب باتیں، یہاں سے عیسائیت گمراہ ہونا شروع ہو گئی. اور اب تک عیسائیت جو ہے اس تباہی سے دو چار ہے. تو اس لیے جارج واشنگٹن نے کہا تھا اپنے زمانے میں، جو امریکہ کا پہلا صدر ہے،
اس وقت تک امریکہ میں شعور تھا اس بات کا، پہلے دوسرے تیسرے صدر تک ابتدائی صدور اس بات کو جانتے تھے کہ یہودی ہمارا دشمن ہے، لیکن پھر اس کے بعد ایسا قبضہ ہوا، وہ چالیں چلی گئیں کہ امریکہ کو پورا انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ان کی وزارت خارجہ اور تمام پالیسیاں اور تمام فائنینشیل اور تمام ادارے اپنے اس طرح کنٹرول میں لیے ہیں کہ اب وہ پالیسیاں اندر سے پیچھے سے بنا کے دیتے ہیں اور امریکہ آگے کارروائیاں کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے اس وقت۔ تو جارج واشنگٹن نے یہ کہا تھا کہ یہودیت ایک چمگادڑ ہے، ایک چمگادڑ ہے، یہ جس مذہب کو لگ جائے گی، جس قوم کو اسے تباہ کر دے گی، کھا جائے گی۔ یہ بات اس نے کی۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنے صدور مارے گئے ہیں امریکہ کے۔ جان ایف کینیڈی جو 60 کی دہائی کے اندر 1-2 سال کے لیے وہ صدر بنا تھا، شاید اس سے بھی کم، اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ بھی اسی طرح مار دیا گیا اور اس کے قاتلوں کو پتہ نہیں چلا۔ ہوا یہ کہ وہ جان ایف کینیڈی جو ہے وہ اپنا ایک آزاد پالیسی لے کے چلنا چاہتا تھا، اس وقت تک بھی کچھ آزادی کی ہوا لگی ہوئی تھی انہیں، اس شکنجے سے باہر رہ کر وہ اپنا ایک آزادی اور اپنی پالیسی ہے وہ لے کر چلنا چاہتا، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ جو چمگادڑ پورے اس کو نظام کو سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے رہی تھی، پھر اس نے یہ آخری شکار کیا اور کینیڈی کو ایسا ختم، یہاں تک کہ اس کا پورا خاندان ہی مٹا دیا سب آہستی سے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پورا یہ سب عیسائی مذہب اور ان کی سیاست یہ یہودی شکنجے میں آ چکی۔ تو غور کریں کہ کتنی بڑی عالمی سازش ہے، صہیونیت کی جڑیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ صرف ایک اسرائیل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنی جڑوں سے کہاں کہاں اپنے اثرات مرتب کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے اس عالمی سازش و تباہی کے مقابلے میں اس شاطر ترین قوم سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کو بہت زبردست قسم کی جو ہے حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی، بڑا وزڈم چاہیے، بڑا مسلمانوں کے اندر تدبر کی ضرورت ہے، بڑی اتحاد و تنظیم کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں اپنی ان ذات پرستیوں سے بلند ہو کر، اپنی نسل پرستیوں سے، اپنے تعصبات سے پوری امت کو متحد کر کے پھر آگے بڑھنا پڑے گا، اور یہ انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس قوم پر اتنی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے عرصے سے یہودیوں کا بیان چل رہا ہے، کیا بات ہے، ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہی ہے، یہ ایک سلسلہ ہے اور آگے بھی کئی جگہوں پر اس قوم کا ذکر ہوگا، کیونکہ آپ کا مستقل واسطہ اس قوم سے پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے مستقل، اور پوری دنیا اس قوم کی سازشوں کا شکار ہے، اور سوائے قرآن کے نہ کوئی انجیل، نہ کوئی وید، نہ کوئی اپنشد ہندوؤں کی، نہ کوئی دنیا کی اور کتاب، نہ سکھوں کی، نہ ہندوؤں کی، نہ عیسائیوں کی، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس قوم کی اصلیت کو، اس کے حقیقی چہرے کو بتا سکے اور ظاہر کر سکے، جتنا قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ لہذا آج دنیا جس خطرے سے دوچار ہے وہ قرآن کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہماری دشمنی صرف ایک ہی قوم سے نہیں، یہاں جو بھی اسلام کا دشمن ہے، عیسائی ہو یا ہندو ہو، یہ سب پھر یہودیوں کے ساتھ مل کر کے اسلام دشمنی کا فرض ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کو بہرحال وہ جو ایک ملت منفرد اس کا مقام ہے نا، جس کو اقبال نے کہا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ایک خاص ترکیب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس میں ہمارا عقیدہ نظریہ سب سے مختلف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نظریہ بڑا آفاقی ہے، ہمارا دین بڑا آفاقی ہے، ہمارا ایمان بڑا وسیع سمندروں والا ایمان ہے، ہمارا یوں سمجھ لیں سمندر ہے جس کے اندر سب کچھ آ گیا۔ بتائیے کس کتاب کا انکار کرتے ہیں آپ؟ کسی کا نہیں۔ کون سے نبی سے آپ کو اختلاف ہے؟ کسی نبی سے نہیں ہے۔ کون سے فرشتوں سے آپ اختلاف کر؟ کسی سے نہیں۔ مگر یہاں یہ حال ہے کہ یہاں پر اس نبی کو مانا، اس کو نہیں، ایک کی شان میں گستاخی بھی، بلکہ گستاخی سب کی شانوں میں کی، کتابوں کے حوالے سے ہم یہ مانیں گے وہ نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو تم ہو، یہ صرف تم لوگ کہ کہتے ہو لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں میں تفریق کرتے نہیں ہیں، سب بزرگ ہیں، سب اللہ کے نبی، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہم رد عمل میں بھی، جواباً بھی، کوئی اگر نعوذ باللہ ہمارے نبی کی توہین کر رہا ہے تو ہم جواباً، ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا نبی قرار دے کے یا موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نبی قرار دے کے ان کی توہین کریں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اسی طرح وہ اگر ہماری کتاب قرآن حکیم کی توہین کر رہے ہیں اور اسے جلانے کے مرتکب ہوئے نعوذ باللہ، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اور مقدس کتابوں کو لے کے جلائیں۔ اس میں بھی ہم اللہ کا نام ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اب تک وہ باقی ہے، حق اور سچ جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کچھ تو ہوگا نا، کم از کم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں، اور وہ جو ہمارے دین کے مطابق ہے ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے ساتھ بے ادبی گستاخی نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان کا ظرف کتنا بڑا ہے دیکھیے آپ، اور ایمان میں کتنی گنجائش ہے۔
یہاں انہوں نے تعصبات میں ایمان کو ڈال دیا اور اس طرح نسل پرستی اور فرقہ واریت یہ چیزیں پیدا کر لی ایمان کے اندر، اور یہ مختلف رنگ و نسل میں بانٹ لیا۔ اصل ایمان مسلمان کا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں صرف جس قوم کو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے وہ صرف مسلمان ہی ہے۔ اسی امت کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ ان کا ایمان کس شان کا ایمان ہوگا، اس لیے ہمارا ٹائٹل یہ بنا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بہرحال قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الینا من ربنا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ یہ پوری تفصیل دی، فرمایا تم اپنے ایمان کا اعلان یوں کرو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ہمارے اوپر، جو کچھ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہر اس بات پہ جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، اور جو ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اور ان کی اولاد پہ، سارے نبیوں پہ۔ لیکن ابھی چند نام آئے، موسیٰ اور عیسیٰ کا نام خاص طور پہ لو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ تم کتنے وسیع القلب ہو۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو دیا گیا ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ لیکن اب بھی چند ہی نام ہوئے، اور جو اتنے نبی ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان پہ بھی ایمان ہے؟ بتا دیا کہ لو آگے بڑھو۔ وما اوتی النبیون من ربہم، لوگوں سن لو، ہمارا ایمان ہر نسل، تعصب، علاقہ، وطن، زبان، کلچر، ان چیزوں سے بلند ہو کر آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ جو کچھ باری تعالیٰ نے اتارا ہے اور جس نبی پہ اتارا ہم سب کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں، ہمارا دل کھلا ہوا ہے۔ اس لیے جتنی گنجائش مسلمان کے اندر ملے گی کسی میں نہیں ملے گی۔ اس لیے آج دنیا کے امن اور دنیا کے پیس، سیکورٹی اور اس کی بقا کی ضمانت جو مسلمان کا ایمان دے سکتا ہے، کسی کا ایمان نہیں دے سکتا۔ اس لیے ایمان کو ایمان کہتے ہیں۔ آج یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایمان کا مطلب کیا؟ امن فراہم کرنے والی چیز۔ تو ایمان کس کے پاس ہوا؟ ہمارے پاس ہوا۔ لہذا دنیا کو اگر کوئی امن فراہم ہو سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی قوم حفاظت کر سکتی ہے، اور ساری قوموں کو اگر آغوش میں لے سکتی ہے اور سب کی مددگار ہو سکتی ہے، تو صرف اور صرف مسلمان قوم ہو سکتی ہے، مسلمان کا ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔